بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ ختیجہ۔ دل و دماغ آسودگیوں سے بھر گیا۔ بارش بھرے بادلوں کے آگے آگے ٹھنڈی ہوائیں جیسے خوشخبری سنانے کے لیے مچلتی آتی ہیں، ایسے ہی قافلے کے مکہ پہنچنے سے پہلے خوشبوؤں کے واپس پلٹ آنے کی خبر مکہ پہنچ گئی۔ مکہ کے لوگ اپنے اپنے قرابت داروں کے انتظار میں دروازوں پہ لٹک گئے۔ مکہ کی خوشبخت سیدہ ختیجہ بھی اپنے 2 منزلہ پروقار اونچے گھر کی بالکونی میں مغرب میں ڈوبتے سورج کے رخ پہ کھڑی اپنے نصیبوں میں طلوع ہونے والے مہتاب کی رات تکنے لگی۔ انہیں قافلے کی آمد اور اپنے اندازے سے کہیں زیادہ ہونے والے منافع کے علاوہ بھیجے گئے قدم پہ بیتی ہوئی حیرتوں کی کچھ خبر مل چکی تھی۔ قافلہ مکہ پہنچ چکا تھا۔ میسرہ احترام میں مکہ کے مضاف مہرہ زیران میں رک گیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مکہ میں داخل ہوں۔ قافلے کے تجارتی اونٹ مکہ کی منڈی میں جمع ہو رہے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پہ آہستہ آہستہ سیدہ ختیجہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ شام کا سمے تھا۔ مکہ کی پہاڑیوں کی اوٹ میں سورج غروب ہونے کے لیے ادب سے جھک رہا تھا اور سیدہ کے گھر کی طرف کائنات کا دل اور اجالے کا محور و مرکز سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونٹ ہولے ہولے قدم بڑھا رہا تھا۔ اور سیدہ نے اپنے گھر کی چھت سے دور ہی سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ ڈوبتے سورج کی ترچھی دھوپ میں کوئی کرن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نہ پڑ رہی تھی۔ چہرے پر نور پھر بھی طلوع ہوتے سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ ان کے سر کے اوپر دھوپ کے رخ پہ 2 پرندے اپنے پر پھیلائے سایہ کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ سیدہ نے اپنے ساتھ کھڑی اپنی سہیلی نفیسہ کا کندھا پکڑ کے جھنجھوڑا اور ہاتھ کے اشارے سے ادھر متوجہ کیا جدھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 عقابوں کے سائے میں اونٹ پہ بیٹھے ادھر آ رہے تھے۔ سیدہ اور ان کی سہیلی نفیسہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کے اٹھتے ہی ایک ایک قدم کو دیکھا۔ لمحہ بہ لمحہ وہ قریب آتے جاتے۔ ان کے چہرے پہ مہینوں کی گرم دھوپ اور صحرا کی بسم کر دینے والی گرمی کا کوئی اثر نہ تھا۔ چہرہ شام کے سائے میں صبح کے ابھرتے سورج جیسا شفاف اور بے داغ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے دروازے پہ پہنچ گئے تو سیدہ لپک کے نیچے پہنچی۔ آئے ہوئے قدر کی خاطر مدارت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھکی آنکھوں سے دھیرے دھیرے نکھرے لفظوں میں ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت انداز میں گفتگو کی۔ مختصر سفر کا احوال سنایا، مال و اسباب کا ذکر کیا، اندازے سے کئی گنا زیادہ ملے منافع کی بات کی اور اجازت لے کر پلٹ گئے۔ سیدہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے سن کے جیسے پتھر کی مورتی بن گئی۔ دیر تک مبہوت ہوئی وہیں کھڑی رہی۔ سیدہ کی سہیلی نفیسہ بھی چھت سے اتر کے ان کے پاس آئی کھڑی تھی۔ اس بار اس نے کندھا ہلایا اور مسکرا کے پوچھا، کیا ہوا؟ سیدہ 40 سال کی باوقار، با اختیار، با ہمت، خوبرو خاتون تھی۔ 2 شادیاں ان کی ہو چکی تھیں۔ پہلی شادی ابو ہالہ بن بناش تمیمی سے ہوئی تھی جس سے 2 لڑکے ہالہ اور ہند ہوئے۔ پہلے خاوند کے وفات کے بعد دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی جس سے ایک لڑکی ہند ہوئی۔ دوسرے خاوند کی وفات کو بھی کچھ عرصہ ہو چکا تھا۔ مکہ کے کئی رئیس انہیں شادی کا پیغام بھیج چکے تھے۔ انہوں نے حامی نہ بھری تھی مگر لگتا تھا اس لمحے جیسے وہ کسی فیصلے پہ پہنچنے والی ہیں۔ رات کو ان کا غلام میسرہ بھی پہنچ گیا۔ میسرہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں جو حیران کن باتیں دیکھیں کہہ دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مروت، محبت، خلوص، سچائی، دیانت اور امانت اور حسن اخلاق کی باتیں کیں۔ مہینوں کے لمبے سفر میں کسی ہم سفر کے بارے میں کون سی بات چھپی رہتی ہے؟ سب باتیں ظاہر ہو گئیں۔ دھوپ میں بادلوں کی چھت، درختوں کی ٹہنیوں کا ادب سے سائے کے لیے سرکنا اور نستورہ کے کہے لفظ بھی اس نے سب بتا دیے۔ سیدہ تو پہلے ہی اپنی آنکھوں میں ستارے چمکائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوچ رہی تھی۔ میسرہ کی باتیں سن کے بھاگی اپنے چچا زاد عالم اور دانا بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ممکن ہے انہوں نے ورقہ کی بہن ام قتیلہ سے بھی کوئی بات کی ہو جو 26 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ کے ماتھے پہ الوہی نور دیکھ کے ان کی شادی کے دن ان سے شادی کا مطالبہ کر بیٹھی تھیں۔ ام قتیلہ نے بھی سرمدی نور کا قصہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے سنا ہوگا۔
ورقہ بن نوفل سیدہ سے عمر میں کافی بڑے تھے اور تلاش حق میں انہوں نے نہ صرف کئی لمبے سفر کیے تھے بلکہ قدیم مقدس مخطوطوں کی تحریروں سے بھی آشنا تھے۔ انہوں نے سچائی کی تلاش کے لیے اپنے سفر میں اپنا مذہب بھی بدل لیا تھا۔ وہ اپنے وقت کے بہترین مذہب عیسائیت پہ تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تمام بشارتوں اور خوشخبریوں سے آگاہ تھے۔ سیدہ خدیجہ پہنچ گئیں۔ انہوں نے سیدہ سے یہ باتیں سنی تو کچھ لمحے ادب میں خاموش ہو گئے، پھر اٹل فیصلہ کن انداز میں دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اٹھا کے بولے، ختیجہ، اگر جو کچھ تم کہہ رہی ہو تو وہ شخص اس قوم کا نبی ہے، اس جہاں کا سارے جہانوں کا ہونے والا نجات دہندہ ہے۔ ورقہ بن نوفل نے سیدہ خدیجہ کی باتیں سن کر اسی وقت قصیدہ لکھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کہے، ورقہ بن نوفل سے اپنے دل کی بات بھی کہہ دی ہو۔ بہرحال سیدہ نے اگلے دن ہی اپنی سہیلی نفیسہ سے کچھ نہ چھپایا۔ نفیسہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ اس تجارتی سفر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے شدہ دگنے منافع سے بھی دگنا نفع ملا تھا۔ 4 اونٹوں کی بجائے 8 اونٹ ملے تھے۔ ایک اونٹ اس زمانے میں 400 درہم کے لگ بھگ ہوتا تھا۔ ان دنوں 3000 سے اوپر درہم کا منافع ایک سفر میں کافی معقول سمجھا جاتا تھا۔ نفیسہ بنت منیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگیں، ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جوان ہیں، خوبرو ہیں، کون سی بات آپ کو شادی سے منع کرتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، وسائل ہوں گے تو شادی کر لوں گا۔ نفیسہ بولی، اگر وسائل کا مسئلہ نہ رہا تو سوچیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، کیسے؟ وہ مسکراتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کے کچھ کہہ دینے کا سوچ کر شرمانے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ نفیسہ پھر بولی، میری سہیلی سیدہ خدیجہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرانی سے نفیسہ کی طرف نگاہ کی، جیسے پوچھ رہے ہوں، ان کا ذکر کیوں لے آئی؟ نفیسہ اس بار دل کھول کر مسکرائی اور بولی اور زیر لب پوچھنے لگی، آپ خدیجہ سے شادی کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کچھ نہ بولے، پھر خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئے، ختیجہ مجھ سے کیوں شادی کریں گی؟ نفیسہ مسکرائی اور بولی، یہ بات آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، اپنی بات کہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروکار آنکھیں حیا سے کپکپائیں، بند ہونٹ ایک لمحے کو کھلے اور آواز آئی، جہاں تک میرا تعلق ہے میں راضی ہوں۔ نفیسہ خوشی سے جیسے 2 ہاتھ زمین سے اٹھ گئی، بھاگی سیدہ کے پاس آئی اور مسکرا کے انہیں اپنے بازوؤں میں لپیٹ کے خوشخبری سنانے لگی۔ سیدہ کے گھر کے در و دیوار مسکرانے لگے۔ بات بزرگوں تک پہنچ گئی۔ سیدہ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ ان کے چچا عمر بن اسد تک بات پہنچائی گئی۔ سیدہ کے چھوٹے بھائی عوام کی شادی انہی دنوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی پھوپھی صفیہ سے ہوئی تھی۔ صفیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر چچا حمزہ کی ماں جائی بہن تھی۔ صفیہ سے حمزہ اور حمزہ سے بات سردار ابو طالب تک پہنچ گئی۔ سردار نے حمزہ کو ہی رشتے کے لیے باقاعدہ پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا۔ بات پکی ہو گئی، شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ سردار ابو طالب اپنے قبیلے ہاشم کی بارات لے کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلہا بنائے سیدہ کے گھر جا پہنچے۔ سیدہ کے چچا نے 500 درہم حق مہر پہ سیدہ خدیجہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیاہ دیا۔ نکاح کا خطبہ سردار ابو طالب نے پڑھایا۔ نکاح کے خطبے کے بول یوں تھے جو سیدنا ابو طالب نے پڑھے۔ اما بعد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ایک ایسے نوجوان ہیں کہ شرف، رفت، فضیلت اور عقل سے اگر موازنہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بھاری رہیں گے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلیل المال ہیں، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک ایسی رعایت ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ نکاح کی طرف راغب ہیں اور اسی طرح خدیجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے لیے مائل ہیں۔ شام کے سفر سے واپسی پہ 2 مہینے اور 25 دن بعد یہ مبارک شادی کا دن تھا۔ شادی ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کی خواہش کے مطابق اپنے تایا سردار کا گھر چھوڑ کے سیدہ خدیجہ کے متمول شاندار گھر میں رہنے لگے۔
सैयदा खदीजा के आरामदेह नफीस पक्के 2 मंजिला घर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनियावी आसाइशें मुहैया थी। उनका ये नया घर सरदार अबू तालिब के घर से ज्यादा दूर न था। खाना खुदा भी 2 फरलांग के फासले पे था। घर में खिदमत के लिए गुलाम थे, सवारी के लिए ऊंट थे, दूध के लिए ऊँटनियां और भेड़ बकरियां थीं। शादी के बाद सैयदा एक बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने भाई हकीम बिन हजाम के पास गईं तो उन्होंने मुरव्वत में 1-2 दिन पहले आकाश के मेले से खरीदे हुए चंद नो उम्र गुलामों को सैयदा के रूबरू खड़ा कर दिया कि जो इनमें से पसंद आए वो तुम्हारा हुआ। सैयदा ने एक दरमियाने कद काठ के गंदमी रंग में बड़ी बड़ी ज़हीन आंखों वाले को चुन लिया। लड़के की उम्र 14-15 साल थी। नाम था जैद बिन हारिस। जारी है जज़ाकल्लाह खैर।